بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن یہ شہر کراچی میں اہل سنت و جماعت کا ایک عرصہ دراز سے مرکز و محور ہے۔ اس مسجد کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ آج جہاں آپ اس مسجد کی محراب کو دیکھتے ہیں، سن 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا، اس وقت یہاں کھوڑی گارڈن کا مرکزی دروازہ تھا۔ یہ کھوڑی گارڈن کسی کھوڑی نامی ہندو کی ملکیت تھا یا اس کے نام سے منسوب تھا۔ اس پارک کے وسط میں ایک بڑی سی مورتی بھی ایک عرصہ دراز سے نصب رہی۔ اس گارڈن کے مرکزی دروازے کے جنوب میں پاکستان بننے کے فوراً بعد تحریک پاکستان کے رہنما مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک چھوٹے سے حصے پر اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ چونکہ یہ مسجد کا پلاٹ نہیں تھا، اس لیے ان حضرات کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سلسلے میں پابند سلاسل بھی ہوئے۔ حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک پاکستان کے عظیم رہنما تھے کہ جنہیں بانی پاکستان محمد علی جناح نے فاتح سرحد کا لقب بھی دیا تھا۔ سن 1970 میں آپ کا وصال ہوا۔ اورنگی ٹاؤن بنارس پل کے قریب بدایونی کالج کے عقب میں آپ کا مزار شریف واقع ہے۔ سن 1949 میں انہی حضرات نے میمن مسجد کھوڑی گارڈن کے نام سے ایک ٹرسٹ رجسٹر کروایا اور 5 خوش نصیب افراد اس مسجد کے پہلے ٹرسٹی قرار پائے۔ ان حضرات نے بھرپور کوشش کی اور اس کے بعد 1 روپیہ گز کے حساب سے تقریباً 800 مربع گز جگہ اس مسجد کے لیے الاٹ کروائی۔ دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1952 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ آج اس مسجد کی تعمیر کو تقریباً 66 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ یہ مسجد شروع دن ہی سے بزرگان دین کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بانیوں میں سے ہیں۔ ان کے بعد بریلی شریف کے نامور عالم دین حضرت علامہ مفتی قاری محبوب رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1968 تک اس مسجد کے خطیب و امام رہے۔ آپ کا مزار شریف میوہ شاہ قبرستان میں واقع ہے۔ آپ کے بعد پیر طریقت حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1969 سے مارچ 1983 تک اس مسجد کے خطیب و امام رہے۔ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مارچ 1983 سے لے کر مئی 2012 تک اس مسجد کے خطیب و امام رہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی علالت کی بنا پر یہ ذمہ داری اپنے صاحبزادے اور اپنے جانشین حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے سپرد کی، اور حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق صاحب قادری سن 2012 سے تاحال اس مسجد کے خطیب ہیں۔ محترم سامعین کرام، مختلف اوقات میں ان بزرگوں کی غیر موجودگی میں نائب خطیب، امام، نائب امام اور مؤذنین کے فرائض انجام دینے والے افراد بھی انہی بزرگان دین کے تربیت یافتہ اور مخلصین کی ایک جماعت رہی ہے۔ نیز مسجد کی انتظامی کمیٹی کے افراد بھی انہی بزرگوں کے فیض یافتہ رہے ہیں۔ سن 1952 میں جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو اس کا وضو خانہ تو سطح زمین کے ساتھ ہی بنایا گیا، لیکن نماز پڑھنے کی جگہ کو زمین سے کوئی 7 فٹ اونچائی پر بنایا گیا اور اس کے بعد نیچے ملبہ بھر دیا گیا۔ مسجد 3 منزلہ تعمیر کی گئی۔ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے مسجد نمازیوں کی گنجائش کے اعتبار سے بہت وسیع تھی۔ 1952 کے بعد پہلی بار سن 1986 میں حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایما پر اس مسجد کی تزئین و آرائش کا کام ہوا اور مسجد کی دیواروں پر ماربل کا کام کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کے باہر سڑک اونچی ہوتی چلی گئی
اور مسجد کا وضو خانہ سڑک سے تقریباً 2 فٹ نیچے رہ گیا۔ حال یہ ہے کہ بارش کے دنوں میں اور سیوریج لائن چوک ہونے کی صورت میں باہر سڑک پر گٹر بعد میں ابلتا ہے، پہلے گندا پانی مسجد کے وضو خانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال سے مستقل طور پر نمٹنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ محترم سامعین کرام، 1952 میں یہ علاقہ خالصتاً ایک رہائشی علاقہ تھا۔ جیسے جیسے یہ علاقہ رہائشی سے کاروباری علاقے میں تبدیل ہوتا گیا، ویسے ویسے جمعے کے اجتماع کے لیے یہ مسجد اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ پڑنے لگی۔ اس وقت جمعے کے دن مسجد کے تینوں فلور، مسجد کی چھت، مسجد سے متصل مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ کی تینوں منزلیں، دارالعلوم مصلح الدین کا ہال اور پارک کا اکثر حصہ نمازیوں سے بھر جاتا ہے۔ نیز 66 سال کے عرصے میں بعض مقامات سے مسجد کی حالت بھی مخدوش ہو گئی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصال سے قبل متعدد مواقع پر اس مسجد کی تعمیر نو کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے ہم نے اس مسجد کا سروے مکمل کروایا اور شاہ صاحب قبلہ نے اپنے وصال سے ٹھیک 9 ماہ قبل اپنی رہائش گاہ پر اس کی تعمیری حکمت عملی بھی طے فرمائی۔ ہم حضرت کے صاحبزادے اور جانشین حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق صاحب قادری مدد اللہ العالی ہم میں موجود ہیں، اور اب یہ سارا کام انشاءاللہ آپ ہی کی سرپرستی میں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس مسجد کی تعمیر نو سے ہمیں نمازیوں کے لیے ایک پورا فلور مل جائے گا جہاں اس وقت ملبہ بھرا ہوا ہے، اور گٹر کا پانی بھی انشاءاللہ اب مسجد میں نہیں آئے گا۔ مسجد کے نیچے پگڑی پر دی گئی دکانوں کی خریداری، مسجد کی 3 منزلہ تعمیر اور مسجد کی دیگر ضروریات کی کل تعمیری لاگت کا تخمینہ تقریباً 15 کروڑ روپے لگایا گیا ہے، جسے ہم نے 20,000 روپے کے حساب سے 7,500 یونٹس میں تقسیم کیا ہے۔ اب تک 700 یونٹ جمع ہو چکے ہیں، یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ روپے، جبکہ 13 کروڑ 60 لاکھ روپے مزید درکار ہیں، جس کے لیے ہمیں آپ کی خصوصی توجہ اور مدد کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے، اگرچہ ایک چھوٹی سی چڑیا کے گھونسلے کے برابر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا محل تیار فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بیرون ملک میں مقیم ہیں، خصوصاً یورپ اور امریکہ میں، وہ اگر اس مسجد کی تعمیر کے لیے یہ مہم چلائیں کہ 3,000 افراد اگر $50 یا 50 یورو اگر مسجد کی تعمیر کے لیے دیں تو انشاءاللہ ان 3,000 افراد کی جانب سے $50 کی رقم اتنی ہو جائے گی کہ یہ پوری مسجد تعمیر ہو سکے گی۔ اور ہمارے وہ بھائی جو عرب ممالک میں ہیں، وہ بھی اگر کوشش فرمائیں تو تھوڑی تھوڑی رقم کر کے یہ مسجد بآسانی تعمیر ہو سکتی ہے۔